أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101، 102 اور 103 کی تلاوت کی گئی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان آیتوں میں بنی اسرائیلیوں کو جادو کے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور ان کے ایک عادت تھی کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جادو کی مذمت کی ہے، اور ساتھ میں یہودیوں کے اس قول کی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ کہتے تھے کہ وہ جادوگر تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، اس کی مذمت کی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو آزمانے کے لیے آسمان سے 2 فرشتے اتارے تھے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے انسانی شکل میں، جو لوگوں کو، بنی اسرائیلیوں کے لیے آزمائش بھی تھے، امتحان بھی تھے، اور وہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے امتحان ہیں، یہ جادو صحیح نہیں، ہم سے مت سیکھو. لیکن کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں جادو کا بہت شوق تھا، اس لیے ان 2 فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے تھے. ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ بنی اسرائیلی، یہ یہودی ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ منتر پڑھنا، یہ جادوگری اور جادو کرنا، یہ شیاطین کا عمل تھا. جنات اور شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے. تو یہودی ان منتروں کو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، جادوگر نہیں تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھے، نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس بات کی تردید اور نفی کر رہے ہیں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا،
البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے، کیونکہ جادو میں کفریہ کلمات کہنے پڑتے ہیں جس سے انسان اس دائرۂ اسلام سے نکل کر دائرۂ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کو آزمانے کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور یہ 2 فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے، یعنی کوئی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش ہیں، آزمائش کے لیے تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار مت کرو۔ اور پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی کرتے تھے، یعنی اس جادو کے ذریعے سے یہودی میاں بیوی میں جدائی کیا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جادوگر بھی اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدے مند نہیں تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، یعنی جادوگری میں لگے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، کاش کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی کو اختیار کرتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ کے پاس ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر تھا، کاش ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا۔ تو یہ آیت نمبر 101، 102، 103 کا ترجمہ ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جادوگری کی مذمت کی ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا اور کسی کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا، یا جادو سیکھ کر کفریہ منتر، کفریہ الفاظ کہنا، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز یہودیوں میں بہت زیادہ تھی، جادو کرنا۔ آج تک یہ عمل یہودیوں میں بہت ہے، اور جادو کے ذریعے لوگوں میں تفریق ڈالنا، جدائیاں ڈالنا، لوگوں کو نقصانات میں مبتلا کرنا، یہ یہودیوں کا ایک شروع سے طریقہ رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے، نفس جادوگری جس میں بہت سارے ناجائز اور کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں اور اس سے انسانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ کسی حد تک درست ہے، یہ کسی حد تک درست ہے۔ اور ایسے منتر، ایسے کلمات اور ایسے عملیات جن کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں میں تفریق، میاں بیوی میں جدائیاں ڈالنا، نفرتیں پیدا کرنا، یہ چیز ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو کوئی چیز نہیں، جادو کی حقیقت ہے، اس کے ذریعے سے انسانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ایسی آپ کی کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کوئی کام کرتے تھے بھول جاتے تھے، آپ کی زبان میں اٹک آ گئی تھی، لغنت،
آپ کی طبیعت پر بہت بوجھ تھا، کندھے بھاری رہتے تھے، جسم پر بوجھ جب ہوتا ہے جیسے سستی ہوتی ہے، بار بار نیند آ رہی ہوتی ہے، اور یہ جادو کی علامتوں میں سے بھی ہے۔ اگر کسی کے کندھے بھاری ہو رہے ہوں، دماغ بند ہو رہا ہو، سستی اور نیند غالب ہو رہی ہو، تو یہ علامت ہے کہ تم پر شیطانی اثرات آ رہے ہیں، یہ علامت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح کے اثرات، شیطانی اثرات اور یعنی آپ کی طبیعت پر بوجھ، آپ کوئی کام کرتے بعد میں بھول جاتے، اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ پیش آنے لگیں تو آپ پریشان ہو گئے، آپ کی طبیعت بہت پریشان رہنے لگی۔ چنانچہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں سوئے تو خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لیٹے ہوئے تھے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں کی طرف، ایک سوال کرتا ایک جواب دیتا۔ ایک نے سوال کیا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، دوسرے فرشتے نے جواب دیا ان پر جادو ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کس نے کیا ہے، اس نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کا شروع سے جادوگری سے ایک خاص ان کا تعلق رہا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سوال کیا کس چیز پر کیا ہے، تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بال کنگھی کیا کرتے تھے، تو کنگھی میں جو بال تھے وہ بال اس یہودی نے حاصل کرے، کسی طرح حاصل کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے حاصل کر لیے، اس پر جادو کیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ جادو کہاں ہے، وہ بال کدھر ہے، تو دوسرے نے بتایا کہ وہ بال گرہ لگا کر فلاں جگہ ایک گندا کنواں ہے اس میں ڈالے ہیں، جادو کرنے کے بعد گندے کنویں میں ڈال دی۔ یہ ساری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوائی جا رہی تھی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو اس نے جواب دیا اس کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس اتری، اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور یہ امت کے لیے ایک ہدیہ ہے، انعام ہے جادو کے علاج کا۔ یہی وجہ ہے کہ جادو اگر کسی پر اس طرح کے اثرات ہوں، طبیعت پر بوجھ، سستی، کندھے بھاری، نسیان، بھولنے کا مرض، طبیعت کسی چیز میں لگ نہ رہی ہو، تو بہترین علاج سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح بیدار ہوئے، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ فلاں کنویں میں جاؤ، ایک کنگھی ہوگی اس میں بال ہوں گے، وہ لے کر آؤ۔ وہ لائے، پھر آپ نے وہ گرہ کھولی، سورہ فلق کی ایک آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولتی، من شر ما خلق دوسری گرہ لگائی ہوئی تھی۔ تو 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں، 11 گرہیں تھیں۔ آپ کی جیسے ہی آخری گرہ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر سے ایک دم سے بوجھ، جادو کا اثر سب دور ہو گیا، طبیعت ہلکی ہو گئی۔ تو جادو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، اس کی حقیقت ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرما دیا کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جادو کے ذریعے سے یہ نقصان پہنچائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے یہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ جہاں جادوگر اپنی جادوگری سے کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا اپنے کو بچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دونوں کام اللہ کے علم میں، ایک شیطان، ایک ظالم اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو دوسرے کے لیے اللہ نے بچاؤ کا راستہ بھی بتا دیا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، بہترین بچاؤ ہے، بہترین علاج ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جادو کی مذمت کری کہ یہ اچھی چیز نہیں، انما نحن فتنہ فلا تکفر، یہ فتنہ ہے، جادو یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، فلا تکفر، اس کے ذریعے سے تم کفر کرو گے، کیونکہ جادو
جو بہت یہودی بڑے درجے کا جادو کرتے ہیں، اس میں شرکیہ کلمات، جادوگری کے منتر پڑھے جاتے ہیں، جس میں بتوں کی تعظیم کے کلمات کہے جاتے ہیں، جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس جادو کی مذمت ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہ اس کو سیکھنا چاہیے، نہ اس کی طرف اپنے ذہن کو لگانا چاہیے، نہ ان لوگوں کے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جن کی طبیعت ان چیزوں میں چلتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جادوگری میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدے کی چیز کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ فائدے کی چیز تو یہ ہے کہ تم جادو کے بجائے، ان چکروں میں پڑنے کے بجائے ایمان اور تقوی حاصل کرتے، جس کا اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی کام کی چیزوں میں لگتے، بیکار کاموں میں لگ کر یہ اپنی کیا زندگیاں خراب کر رہے ہو۔ بعض لوگوں کی طبیعت اور مزاج میں ہوتا ہے کہ ان کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے، نہ تلاوت کی فکر، ان کو بس یہی فکر لگی رہتی کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا، مجھ پر فلاں نے بندش کر دی، میرے کام کو اس نے بند کر دیا، مجھ پر اس کی نظر لگ گئی، میرے ساتھ وہ پیچھے لگا ہوا ہے، میرا وہ دشمن ہے۔ کچھ لوگوں کو اسی چیز کی طرف لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں دماغ مت چلاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اس کا اللہ کے پاس ثواب ہے۔ جادوگری اور جادو میں اپنا دل و دماغ لگاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں جادو سیکھوں گا مجھے ثواب ملے گا، اللہ فرماتے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جادو اور ان چکروں میں پڑنا یہ لایانی کاموں میں سے بھی ہے اور بیکار کاموں میں سے بھی ہے، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ان چیزوں سے فارغ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ اگر ایسی کوئی طبیعت پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، طبیعت پر بھاری پر محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح پڑھ لے یا شام پڑھ لے تو اب اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں صورتیں اس کے لیے کافی ہو گئیں، ہر چیز کی طرف سے کافی ہو گئیں، اب کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر ملتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا، یعنی پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے ہاتھوں کو ملتے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ صورتیں انسان کو جادو، جنات، برے اثرات، نظر بد، ساری چیزوں سے بچانے کے لیے بس اتنا کافی۔ یہ حکم ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، اور نہ ان چیزوں کی نفی کرتی شریعت کہتی ہے ہاں یہ چیزیں ہیں، ان کی حقیقت ہے، یہ نقصان پہنچا سکتی، لیکن شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، تینوں صورتوں کو پڑھ لو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام جو بیماری کے ایام تھے اور آپ کی صحت ایسی نہیں تھی کہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، تو میں نے ایسا کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ کمزوری ہے، پڑھا نہیں جا رہا، تو میں نے جلدی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں نے پھونک دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے جسم پر مل دیے، اور فرمانے لگی میرے ہاتھوں میں وہ برکت تھوڑی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت ہے۔ تو عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طبیعت زیادہ خراب تھی اور طبیعت زیادہ ناساز تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کے ذریعے سے یعنی فائدہ پہنچایا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے ہم اپنی ہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز میں پریشان رہتے ہیں کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا، مجھ پر فلاں کی نظر لگ گئی، مجھ پر فلاں کی بندش ہو گئی۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے یہ علاج ہے، اس علاج کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح اور شام پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں،
اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اثرات سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.